تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اور ہمارے ادارے ہیں ان میں یہ شعور پیدا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کریں اور جو جیل جانے کی باریاں لگی ہوئی ہیں یہ رک جائیں؟ دیکھیے، اداروں کی جہاں تک بات ہے شامی صاحب، آپ نے بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے بڑی اچھی طرح، کہ ہر ادارہ اپنا کام دل جمعی سے کر رہا تھا، کوئی ایک دوسرے کے ایریا میں سٹیپ اوور نہیں کرتا تھا، دخل اندازی نہیں. کام صحیح چل رہے تھے. اداروں میں ایک تو کمپیٹنس موجود ہے. آپ سول سروس کو لے لیجئے، ایک سے ایک کمپیٹنٹ آدمی پڑا ہوا ہے. فوجی اداروں کو دیکھ لیں، ایک سے ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے. بات یہ ہے کہ ان سے کام لیا جانا چاہیے پراپر طریقے سے. اچھا. تو اگر کام ہم لینا شروع کر دیں ان سے پراپر طریقے سے، تو ایک بار پھر ملک ترقی کی طرف چلا جائے گا. ہم 70 کی دہائی شروع ہونے تک بڑی صحیح سمت میں جا رہے تھے. ایک آدھ پہلو ہمارا جمہوریت کا یا وہ کچھ کمزور تھا، لیکن ادر دین ڈیموکریسی باقی سب چیزیں پازیٹیو طرف موو کرتی تھیں. وہ اسی لیے تھا کہ کام ان سے لیا جا رہا تھا اداروں سے. آج ان سے کام لینا شروع کیجئے، آج آؤٹ پٹ بڑی اچھی ہو جائے گی ان سے. مگر شاہ صاحب ایسا صرف دعا کے ذریعے ہوگا یا کوئی دوا بھی کی جا سکتی ہے؟ دوا کے بغیر تو عالم الاسباب میں کوئی کام نہیں ہوتا. یہ تو عالم الاسباب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہاں دعائیں سپورٹنگ ویپن ہے آپ کا. اصل جو مین ویپن ہے وہ آپ کی محنت ہے، اور محنت بھی وہ جو سپورٹڈ ہو آپ کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ. وہ ہمیں کرنا ہوگا، اور رب جب چاہتا ہے تو ایسے وسیلے پیدا کر دیتا ہے کہ قومیں ادھر کو چل پڑتی ہیں. آگاہی ہمارے اندر خود آگاہی آ جائے گی. ویسے ایک بات اس سلسلے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر انسان نے یہ دیکھنا ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو وہ راستہ جس کو وہ طے کر آیا ہے اس کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں یہ راستہ طے کر آیا. اچھا. تو جو ہماری صورتحال کچھ عرصہ پہلے تھی، اگر اس سے موازنہ کر کے چلے تو سود و زیاں کا احساس جاگتا رہتا ہے. صحیح. اور جب سود و زیاں کا احساس جاگتا ہے تو انسان صحیح سمت میں جاتا ہے. ہمارے یہاں میرا خیال ہے کہ ایک پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ہم سود و زیاں کے احساس سے ذرا دور چلے گئے. ہم پلٹ کے یہ نہیں دیکھتے کہ تو کیسے پلٹ کے کیسے آئیں اس طرف؟ ابھی تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور بالکل صحیح ہے، ان کے جو حامی ہیں وہ کلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. اور یہ صورتحال کب بدلے گی؟ کبھی نواز شریف صاحب جیل میں تھے، کبھی زرداری صاحب جیل میں تھے. دیکھیے میں تو شاید زیادہ آپٹیمسٹک ہوں. آپ کچھ عرصہ پہلے تک دیکھ لیجئے، اور اس کا کریڈٹ میں میڈیا کو دوں گا کہ میڈیا نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم یہ کہتے تھے کہ ہم سے اچھا دوسرا کوئی نہیں ہے. میڈیا نے ایک بات، اب ایک احساس پیدا کر دیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آدھا تو وہ ٹھیک ہو گیا، باقی آدھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ احساس میڈیا نے تو پیدا کیا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہاں بیٹھا ہوں، یہ میری آنیسٹ اوپینین ہے کہ میڈیا نے یہ احساس دیا. آپ آج سے 5 سال پہلے کے پروگرام دیکھ لیجئے آپ، تو آپ کا تعلق میڈیا سے ہے. صرف ایک ہی بات سننے میں آتی تھی کہ ہم جیسا دوسرا کوئی نہیں جہاں میں، ہم سب سے اعلیٰ ہے، ہم سے کوئی غلطی خود پرستی جسے کہتے ہیں. لیکن یہ احساس جاگ گیا. اب 50% آف دی جاب از ڈن، بقایا 50% بھی انشاءاللہ اب ہو جائے گا. کہ اب آپ دیکھیے ٹاک شوز
کہیں کہیں اب یہ آواز اٹھتی ہے کہ یہ تو خرابیاں گنوا دی ہیں آپ نے، اس کا حل بتائیے۔ ساتھ میں حل بھی پیش کیجئے، بالکل۔ جا اب یہ آواز آنے لگی ہے، تو جب یہ آواز آنے لگی ہے تو اب حل بھی آئیں گے اور ٹھیک ہوگا تو معاملہ۔ جیل کے دروازے کھلیں گے؟ دروازے کھلنے میں شاید تھوڑا وقت لگ جائے، کھلنا تو ہے بہرحال اسے۔ یہ کہ صرف اتنا دیکھنے کی بات ہے کہ آج کھلے گا یا کل، کھلنا تو طے ہے، تو اس میں شاید تھوڑا وقت لگ جائے۔ اچھا